وومن اسٹڈیز ڈپارٹمنٹ پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں, بہت ہی زبردست پروفیسرز ٹیچرز سب ہمارے پاس ہیں, تو کوشش کرتے ہیں کہ ان سے ہم کچھ سیکھیں. ظاہر ہے بچیوں کو پڑھاتی ہیں, آگے لے کر چلتی ہیں, نسل تیار کر رہی ہیں. تو ہانی سے ہم شروع کرتے ہیں کہ یہ بچیوں سے کیا بات کرنا چاہتی ہیں یا کیا دیکھتی ہیں, کوئی ایسی بات جو یہ شیئر کرنا چاہتی ہوں جو بچیوں کے لیے بہت زیادہ مفید ہو. جی السلام علیکم, میرا نام ہانی ہے, میں کراچی یونیورسٹی سے ویمن اسٹڈیز ڈپارٹمنٹ کی لیکچرر ہوں. میں ویمن سے صرف اتنا ہی کہنا چاہوں گی کہ وہ آج کل جو ماڈرنزم ہے اور جتنی زیادہ ماڈرن چیزیں اور سوشل میڈیا نے جو بھی چیزیں جو ہیں وہ ہم میں جو پینیٹریٹ کر دی ہیں, تو اس سے وہ بہت کچھ سیکھ بھی رہے ہیں, لیکن ان کو کچھ چاہیے کہ وہ اپنی لمیٹیشنز کا دھیان رکھیں, اور بینگ اے مسلم وہ اس بات کا دھیان رکھیں کہ وہ کیا چیز پہن رہے ہیں, وہ کیسے ڈریس اپ ہو رہے ہیں, ان کا پہناوا جو ہے وہ کسی طریقے سے ان کو کسی امبیرسمنٹ کا سامنا تو نہیں کروا رہے. تو ان کو اس بات کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے, اسپیشلی ویمنس کو یہ بات دھیان رکھنی چاہیے کہ وہ جو ہے جس طرح کا بھی ڈریس ویئر کریں تو ان کی جو بھی اپیرنس ہونی چاہیے وہ بالکل سیکیور ہونی چاہیے, وہ کہیں بھی امبیرس نہ ہو. اسی کے ساتھ میں ایک ایگزامپل آپ کو کوٹ کروں گی کہ اسی طریقے سے ایک فیمیل جو تھی وہ پبلک ٹرانسپورٹ میں جو ہے وہ ٹریول کر رہی تھی, تو کسی نہ کسی وجہ سے ان کا ویسٹرن جو ڈریس تھا, یا اگر وہ ایسٹرن ڈریس بھی پہنتی ہیں تو مطلب وہ اتنا زیادہ ٹائٹ نہیں ہو, اور مطلب ایسا ہو کہ وہ ویزیبل نہ ہو ان کی باڈی. اس طریقے سے ان کو اپنے ڈریسز کا خیال رکھنا چاہیے. اور جب انہوں نے پہنا تو ایک حادثہ آپ نے ذکر کیا کہ بس میں ایک حادثہ ہوا ان کے ساتھ. ہوا یہ کہ وہ جو پہن کی گئی تو وہاں پہ پبلک ٹرانسپورٹ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ہماری کس طرح سے ہے, تو وہ جو ہے ان کا ڈریس جو ہے وہ پھٹ گیا, اور جس وجہ سے ان کو کافی امبیرسمنٹ ہوئی, اور وہ جتنا بھی ٹائم ان کا وہاں پبلک ٹرانسپورٹ میں لگا ان کو کافی امبیرس رہی, کیونکہ وہاں پہ آپ کو میل اور فیمیل دونوں ملتے ہیں, تو اس سے وہ بہت زیادہ مطلب ان کی ایک مینٹل اسٹیٹ بھی ڈسٹرب ہوتی ہے, جس وجہ سے جو ہے مطلب یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ایک فیمیل کے اوپر بہت زیادہ امپیکٹ ڈالتی ہیں. بہت زبردست بات کی, جزاک اللہ ہانی. اگر آپ, کیونکہ یہ بہت مصروف ہمارے لوگ ہیں اور میں ان کو شکریہ ادا کرتی ہوں کہ یہ بیٹھ کر آپ سے بات کر رہے ہیں, تو ہانی اگر آپ یہاں پہ ایگزامس وغیرہ بھی ہوئے, اگر آپ جانا چاہتی ہیں تو جزاک اللہ, آپ نے ہمارے ساتھ یہ بات شیئر کی, کیونکہ ان کی بات بہت اوتھینٹک ہے. یہ نسل کو لے کر چل رہی ہیں. کہتے ہیں نا کہ والدین اولاد کو آسمان سے زمین پر لے کر آتے, انہیں پیدا کرتے ہیں, اور یہ استاد انہی بچوں کو زمین سے آسمان تک لے کر جاتے ہیں. ان کی کوشش سے عزت میں اتنا اضافہ ہوتا ہے ان کے شاگردوں کے. تو میرے ساتھ میں ایک اور استاد کا تو رتبہ ہی ایسا ہے کہ دل چاہتا ہے کہ فوراً ان سے کوئی نہ کوئی رشتہ جوڑ لیا جائے. تو جو بات اب یہ کرنا چاہتی ہیں بچیوں سے یقیناً آپ کیجیے, اور جو سمجھانا چاہتی ہیں, جو بتانا چاہتی ہیں. میں اپنی بچیوں کو صرف ایک بات یہ کہہ دوں, آپ ہماری جان ہیں, ہم آپ کو بہت پیار کرتے ہیں. اگر کسی جگہ پہ ہم آپ کو روکتے بھی نہیں, ہم آپ کو صرف سمجھاتے ہیں کہ کام یوں نہیں یوں کر لو تو بہت بہترین ہو جائے گا, تو یقین جانیے وہ صرف ہماری محبت ہے, اور جو ہم یہاں بیٹھ کر بات کر رہے ہیں اس میں بھی صرف ہماری محبت ہے. السلام علیکم, میرا نام ڈاکٹر سیما منظور ہے, ویمن اسٹڈیز ڈپارٹمنٹ میں اسسٹنٹ پروفیسر ہوں میں, اور میں اپنے اسٹوڈنٹ سے اکثر یہ بات شیئر کرتی ہوں کہ مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں اپنا کردار, اپنا مقام پہچاننا چاہیے, اور جب ہم کردار اور مقام کی بات کر رہے ہیں تو سب سے اہم کردار ماں کا ہے. ماں اپنے بچوں کی بہترین پرورش کرے تو اچھی نسل کو وہ آگے لے کر جاتی ہے. اب لیکن یہاں پر ایک ہمیں دیکھنے والی بات یہ ہے کہ ماں کو اپنی بچوں کی پرورش کرنے کا موقع دیا جا رہا ہے یا نہیں, یا اس ماں کی وہ تربیت ہوئی ہے کہ وہ اپنے بچوں کی اچھی تربیت کر سکے. یہ دونوں ایلیمنٹس اگر ہم ان پہ غور کریں کہ پیچھے کہاں کمی رہ رہی ہے, کس وجہ سے ان بچوں کو وہ تربیت نہیں مل پا رہی جو ہم اپنے گرینڈ پیرنٹس میں دیکھتے ہیں, جو اسلوب وہ ہمیں آج کل کی جو جنریشن میں نظر نہیں آتی ہے, وہ خامی, وہ کمی کہاں رہ رہی ہے, ہمیں اسے ریکگنائز کرنے کی ضرورت ہے. ہم جب آئیڈینٹیفائی کر لیں گے ان چیزوں کو تو ہم آگے بہتر طور پہ چل سکیں گے. اب یہاں پہ یہ بھی دیکھا جاتا ہے, ہم جو بات کر رہے تھے کہ ماں کو اپنا کردار ادا کرنے کا موقع نہیں ملتا, کیونکہ جب ایک لڑکی کی شادی ہوتی ہے, وہ جس گھر میں جاتی ہے تو اسے وہاں وہ اسپیس یا وہ اہمیت نہیں ملتی کہ وہ اپنے گھر میں شادی ہو کر آئی ہے, وہاں پہ وہ اپنا تھوڑا سا سے مینٹین کر سکے. تو لہٰذا شادی کے بعد اسے وہ مقام, وہ اہمیت اپنے گھر میں ملنی چاہیے تاکہ وہ اپنی مرضی سے تمام کام کر سکے. اس کے حوالے سے میں ایک ایگزامپل کوٹ کرنا چاہوں گی کہ ایک لڑکی کی شادی ہوئی, بائی پروفیشن وہ ڈاکٹر تھی, تو اس کے ہسبینڈ نے تو اسے اجازت دے دی کہ وہ اپنی جاب کر سکتی ہے, لیکن ان لاز کو اس حوالے سے کافی ریزرویشنس تھیں. تو ان لاز اس کو اس حوالے سے کافی کرٹیسائز بھی کرتے تھے کہ وہ گھر میں
ٹائم نہیں دیتی ہے یا فوکس نہیں ہے اس کا بچوں کی تربیت پہ، وہ زیادہ نہیں اپنا ٹائم، کوالٹی ٹائم دیتی. تو 2-3 سال اس طرح شادی کے جب گزر گئے، پھر ان کی ہی بیٹی کو جب یہ سچویشن، سیم یہی سچویشن فیس کرنی پڑی، تب انہیں ریئلائز ہوا کہ بیٹیوں کو شادی کے بعد کس ماحول سے گزرنا پڑتا ہے، کیا انہیں سچویشنز فیس کرنی پڑتی ہیں. تو اس کے ریئلائزیشن کے بعد انہوں نے اپنی بہو کو وہ اہمیت دی. اور پھر بلکہ ایسا اکثر ہوتا تھا کہ اگر ان کا بیٹا کہیں اسے روکتا تھا تو وہ کہتی تھیں کہ نہیں بیٹے سے اپنی مرضی کرنے دو، یہ تمام اپنی ذمہ داریوں کو پوری طرح سے نبھا رہی ہے، اسے کہیں پہ رکاوٹ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے. خوبصورت ہوتا ہے وہ گھر جہاں پر بہو اور بیٹی دونوں کو ایک ہی انداز سے دیکھا جاتا ہے یا دونوں کو کام کرنے کی اجازت دی جاتی ہے. وہ بہترین گھر ہے. یہ تو ایک اچھا ایک واقعہ ہے کہ اس میں اجازت مل گئی اور وقت پر وہ جو ان کی ساس تھی ان کو چیزیں سمجھ میں آ گئی. لیکن ایسی بھی قصے، ایسی بھی زندگیاں، ایسی بھی آپ بیتی میں دیکھتی ہوں اور سنتی ہوں جہاں پتہ یہ چلتا ہے کہ پوری زندگی گزر گئی، اس کے بعد خیال آیا. تو یہ جو پوری زندگی گزرنے کا ایک وقت ہوتا ہے، اللہ کرے یہ کسی کے ساتھ نہ ہو، صحیح وقت پر ہم صحیح فیصلے کریں کیونکہ وقت ضائع نہیں کیا جا سکتا. یہ بہت تیز دور چل رہا ہے. اب میرے ساتھ جو بیٹھی ہیں یہ ایک طرح سے اس پوری ٹیم کی، اس ڈپارٹمنٹ کی اس وقت لیڈر ہیں اور ان کی شخصیت ایسی ہے کہ جو جن کی خواہش ہے، یہ جتنا میں ان کو سمجھ پائی ہوں، یہ چاہتی ہیں کہ بچیاں ہر میدان میں آگے جائیں. بس وہ جو باؤنڈریز اللہ تعالیٰ کی طرف سے لگی ہوئی ہیں ان باؤنڈریز کو اور اپنی باؤنڈریز خود لگائیں. یعنی بہت اچھی بات تو یہ نا کہ سامنے والا بار بار آپ کو نہیں روک سکتا، آپ اپنی باؤنڈریز لگائیں اور ان باؤنڈریز میں رہتے ہوئے دنیا میں جہاں جانا چاہتے ہیں جائیں، کمانا چاہتے ہیں کمائیے، کوئی پابندی عورت پر نہیں ہے. تو بہت بہترین شخصیت. اب باقی یہ بتائیں گی کہ ان کی سوچ عورت کو کہاں تک لے کر جانا چاہتی ہے، دیکھنا چاہتی ہے. السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر اسما منصور ہے. میں کراچی یونیورسٹی میں ویمن اسٹڈیز ڈپارٹمنٹ کی ڈائریکٹر ہوں. میرا اپنی بچیوں سے اور بچوں سے دونوں سے یہ گزارش ہے کہ وہ اپنی جو باؤنڈریز ہیں، جو لمٹس ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بحیثیت مسلمان ہمیں عطا کی ہیں، ہم ان لمٹس کو کراس نہ کریں. ہمیں ہر کام کرنے کی اجازت ہے بحیثیت عورت، بحیثیت لڑکی. ہمیں کہیں ریسٹرکٹ نہیں کیا گیا. ہمارا مذہب، ہمارا دین ہمیں کسی چیز میں ریسٹرکٹ نہیں کرتا، نہ ایجوکیشن میں، نہ کام کرنے میں، نہ بزنس کرنے میں. لیکن وہ معاشرہ جس میں ہم رہ رہے ہیں وہاں کی لمیٹیشنز اور کچھ ریسٹرکشنز ہیں جس سے ہمیں مد نظر رکھنا ہے اور ان لمٹس کو کراس نہیں کرنا. بہت سی بچیاں بہت آگے جانا چاہتی ہیں لیکن ان کو آگے جانے نہیں دیا جاتا، اور اس میں ہمارے وہ کردار یا وہ ایلیمنٹس ہیں جو چند ہیں لیکن ان کی وجہ سے ہمارا معاشرہ بدنام ہوتا ہے، اور ہمارے معاشرے میں ان بچیوں کو جو آگے جانے دی جاتی ہیں ان چھوٹی چھوٹی ایگزامپلس کی وجہ سے ان کو آگے ایکسل نہیں کرنے دیا جاتا. اپنے بچوں سے میں کہوں گی کہ جب آپ گھر سے نکلتے ہیں، آپ کسی تعلیمی ادارے میں جائیں، آپ کسی کام کی جگہ پہ جائیں، آپ اپنے گھر کے ایمبیسیڈر ہوتے ہیں، آپ اپنے گھر کی نمائندگی کر رہے ہوتے ہیں. اور اگر ملک سے باہر جاتے ہیں تو آپ اپنے ملک کے ایمبیسیڈر اور ملک کی نمائندگی کر رہے ہوتے ہیں. تو خدارا کبھی کوئی ایسا کام مت کیجیے جو آپ کی لمٹس اور باؤنڈریز کو توڑتے ہوئے ہوں اور جس کی وجہ سے آپ کو کوئی نقصان اٹھانا پڑے. بہت سے بچوں کو میں جانتی ہوں، بہت سی بچیوں کو جانتی ہوں جنہوں نے بہت ترقی کی لیکن ایک ذرا سی بھول اور ذرا سی غلطی ان کے لیے سہانے روح بن گئی اور ان کے سارا کیریئر خراب ہو گیا. ایک بچی کو میں جانتی ہوں جس نے اپنی تعلیم بہت اچھے طریقے سے مکمل کی اور بہت اچھی جاب پہ لگی، لیکن اس تعلیم کے دوران جو اس نے دوستیاں رکھی وہ دوستیاں ہی آخر میں اس کے لیے اس کی تباہی اور بربادی کا باعث بنی کہ جہاں اس کا رشتہ ہوا، جہاں اس کی شادی ہوئی تو وہ قصے اس گھر تک گئے اور عین نکاح کے دن، نکاح ہونے کے بعد جب وہ قصے سامنے آئے تو اس کو طلاق کا دھبا اپنے سر پہ لینا پڑا، کیونکہ وہ جن دوستیوں سے گزر کے آئی تھی اور جن تعلقات میں وہ تھی، ہو سکتا ہے وہ اتنی لمٹ نہ کراس کی ہو یا وہ ان باؤنڈریز کو اس نے نہ کراس کیا ہو، لیکن دیکھنے والے کی نظر اور دیکھنے والے کی سوچ آپ نہیں پکڑ سکتے. انہوں نے جس طرح سے اس دوستی کو کنسیو کیا، اسی کے رشتہ داروں نے، اسی لڑکے کے رشتہ داروں نے اس کے قصے وہاں اس کے سسرال میں سنائے اور جس کی وجہ سے اس کو طلاق کا دھبا اٹھانا پڑا. تو میں گزارش کروں گی اپنے بچوں سے اور بچیاں دونوں کے لیے، اللہ تعالیٰ نے ایک باؤنڈری، ایک لمٹ مقرر کی ہے، تو ہم اپنی حدود میں رہتے ہوئے، اپنی باؤنڈریز میں رہتے ہوئے جو ہمارا مذہب، ہمارا دین اور ہمارا معاشرہ ہمیں دے رہا ہے ان میں رہتے ہوئے ہم جتنا ایکسل کرنا چاہتے ہیں کریں. ہمیں نہ دین روکتا ہے، نہ ہمارا معاشرہ روکتا ہے اور نہ ہمارے گھر والے ہمیں روکتے ہیں، کیونکہ ہم اپنے گھر کی سپورٹ سے آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں. اور جو اعتماد، جو اعتبار ہمارے گھر والے کر کے ہمیں باہر نکال رہے ہیں، پڑھنے کے لیے بھیج رہے ہیں، جابس پہ بھیج رہے ہیں، تو ہم اس اعتبار کو نہ توڑیں، اس اعتبار کو ہم قائم رکھیں تو ہم جہاں چاہتے ہیں دنیا میں ایکسل کر سکتے ہیں.
बिल्कुल बहुत बेहतरीन बात इन्होंने कही और उसमें जिस वक्त उस लड़की का निकाह हो गया और जब बाहर से उसका एक देवर आया और उसने आके वो सारा देखा, उसने उस लड़की को पहचाना और सब कुछ, जो अल्फाज उस लड़की के लिए अदा किए गए थे कि पूरी दुनिया में यही रह गई थी मेरी भाभी बनने के लिए, इस घर में लाने के लिए। एक चीज मैं यहाँ और मेंशन करना चाहूंगी कि उस लड़की को तो ये कहा जा रहा था, लेकिन उस लड़के को उस तरह से नहीं कुछ कहा जा रहा था कि भाई वो लड़की अगर उसका कोई भी सिलसिला था, एक तो ये कि हम कुलीग्स भी हो सकते हैं, हम क्लास फेलोज भी हो सकते हैं, हम साथ काम भी कर सकते हैं, साथ पढ़ भी सकते हैं, लेकिन वो जो तन्हाई का मिलना है या वो जो एक दोस्ती का लफ्ज मुझे इसलिए ज़ाती तौर पे समझ नहीं आता क्योंकि दोस्ती का मतलब कहीं ना कहीं बेतकल्लुफी हो जाती है। तो मर्द और औरत में बेतकल्लुफी नहीं होनी चाहिए, काम की बात और उसके बाद मजीद कोई गैर जरूरी बात नहीं। तो वहां जिस तरह की अजियत उसने उस लम्हे में उठाई, सिर्फ उस लड़की ने नहीं उठाई, उसके पेरेंट्स ने, उसके पूरे खानदान ने वो उठाई। और माशरे की मैं ये बात बता दूं कि जब लड़का और लड़की की बात होती है तो कई जगहों पर लड़के को वापसी के रास्ते खोल दिए जाते हैं या खुल जाते हैं और लड़की के लिए नहीं खुलते, यानी लड़के और लड़की को सजा भी अलग अंदाज में दी जाती है। तो मैं अपनी बच्चियों को क्यों ना समझाऊं कि जब माशरा आपकी तरफ इतना फ्रेंडली नहीं है तो आपको इस चीज को समझने, इसकी अहमियत को जानना चाहिए कि हमारी इज्जत, मर्द औरत दोनों की इज्जत होती है, दोनों की इज्जत कीमती होती है, लेकिन औरत के पास जो सबसे कीमती चीज जिंदगी में है वो है उसका वजूद, उसकी इज्जत। तो खुदारा उसकी हिफाजत भी करें और यूं किसी को मौका ना दें कि आपकी इतनी कीमती चीज से कोई खेल जाए और हमें जिंदगी भर झेलनी पड़े वो अजियतें और वो तकलीफें जो जब खानदान जो झेलता है, इसे वही जानता है। मैं इसलिए बता रही हूँ कि उन केसेस को, उन चीजों को मैं शेल्टर होम में संभालती हूँ। मैं जानती हूँ कि मेरे पास किस किस किस्म की औलादें जो कचरे में फेंक दी जाती हैं और फिर वहां से उठा के मेरा इदारा लाता है। सिर्फ वहीं से नहीं, मुख्तलिफ जगहों से मुझे ला के दिए जाते हैं। मैं उन बच्चों को पालती हूँ और दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला मेरे मुल्क में क्या, जहां पर भी हो, बच्चे जब पैदा हो तो उनको बेहतरीन मुस्तकबिल मिले, उन्हें इस तरह से फेंका ना जाए। अब ये तो हम सारी बातें कर रहे थे जिसमें अच्छी बात भी हो गई, तकलीफ दे बात भी हो गई। मेरे पास जो बहुत प्यारी सी हमारी एक उस्ताद का दर्जा, तो क्या ही इनकी बात है, वो हैं सवात से, सब हुंजा से हैं आप, सॉरी वो हैं हुंजा से। और हुंजा के बारे में जो बेहतरीन बातें अभी आपको बताएंगी तो अंदाजा होगा कि बड़े बड़े शहर क्या पाकिस्तान में हमारे मुल्क की औरत कहाँ कहाँ एम्पावर है। हुंजा की सेहत, हुंजा का पानी हम सब जानते हैं कि कितना बेहतरीन होता है, साफ सुथरा पानी होता है और वहाँ पे सेहत के हवाले से भी चीज़ें बहुत अच्छी हैं। बात करते हैं अपनी इस बेहतरीन शख्सियत से कि वो हुंजा से हैं और वो क्या कहना चाहती हैं बच्चियों से। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर नसरीन सलमान है। मैं सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वुमेन स्टडीज़ यूनिवर्सिटी ऑफ कराची में लेक्चरर हूँ। मैं बेसिकली नॉर्दर्न एरियाज हुंजा से मैं बिलोंग करती हूँ। पहले मैडम अलिया ने बताया कि यहाँ का जो हमारा लिटरेसी रेट है वो 99.9% है। सो यहाँ पे हमारे यहाँ गिलगित हुंजा में हमारे ख़वातीन को वो इक्वल समझा जाता है, बल्कि इक्वली हमें ट्रीट किया जाता है। जिस तरह बेटों को ट्रीट किया जाता है इसी तरह बेटियों को, बल्कि बेटियों को ज़्यादा प्रीफर किया जाता है इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। हर एरियाज़ में जहाँ पे वो जाना चाहती हैं, जहाँ पे वो काम करना चाहती है, आल दो वहाँ पे रिसोर्सेज नहीं है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की कमी है। सो उनको जैसे एग्ज़ाम्पल मैं ख़ुद हूँ, मेरी बहनें 5 बहनें, हमने कराची यूनिवर्सिटी से माशाल्लाह मास्टर्स PhD कर लिया। सो हमारे डैडी यही कहते थे कि मेरे 6 बेटे हैं, हमारे एक भाई, हम 5 बहनें हैं। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम सब जो एजुकेटेड है। इसी तरह सब घरानों का यही है कि बेटियों को तरजीह दी जाती है, जितना हो सके बेटियों को तालीम दिला दे, ताकि जो जनरेशन जो बढ़ती है वो बेहतरीन ख़वातीन अगर मुआशरे में आ जाती है तो फिर नस्लें भी एजुकेशन बहुत अच्छे जो है वो हासिल कर लेंगे और वो अच्छा मुकाम हासिल करेंगे। सो यहाँ पे जितने भी इस हवाले से अगर देखा जाए तो ऐसे बहुत से ख़वातीन हैं जिन्होंने अपना नाम कमाया है, अपना नाम मनवाया है, जिनमें समीना बेग है, क्लाइंबर है जिन्होंने K2 सर किया है,
اسی طرح نشا خان ہے جو نیشنل فٹ بالر ہے. اسی طرح انٹرپرینورشپ میں بہت سارے خواتین ہیں. بہت سارے ایسے خواتین ہیں ایجوکیشنسٹ ہے جس میں یاسمین کریم ہے. تو اسی طرح ڈاؤن سٹیز میں آ کے وہ اپنے کلچر کو نہیں بولتے, اپنے ویلیوز کو نہیں بولتے, اپنے سارے وہ جو باؤنڈریز ہے اپنے ریلیجیس کے ان کے حد میں رہتے ہوئے یہاں تک پہنچ جاتی ہے, ایڈجسٹ ہوتی ہے. تو آئی ایم پراؤڈ آف دیم اینڈ آئی ایم پراؤڈ آف مائی سیلف.